اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین، آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے 5ویں رکوع کی پہلے پارے کی 5ویں رکوع کی پہلی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یہ آیت بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کون ہے؟ اور یہ اب فلسطین اور اسرائیل میں اب لڑائی بھی کئی دن سے چل رہی ہے، مہینوں سے، تو کون ہے وہ، اس کے بارے میں قرآن پاک میں جو باتیں آئی ہیں وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے عراق میں اس کا پائے تخت بابل تھا تو وہاں سے نکال دیا، تو آپ یہاں جہاں اب اسرائیل ہے، ملک بنا ہوا فلسطین کہیے، فلسطین میں جا کر کے اس جگہ آباد ہوئے۔ راستے میں ایک بی بی سارہ جو کہ شہزادی تھی بادشاہ کی، وہ اور دوسری اور ایک کنیز مل گئی ہاجرہ، دو بیویاں آپ کنان میں اس جگہ جا کے فلسطین میں آباد ہوئے، اور اس جگہ دو بیویاں آپ کی تھی۔ سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، تو ہاجرہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، اور وہ جب 6 ماہ کا ہوا تو اللہ نے حکم فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ماں ہاجرہ کو اور بیٹے کو مکے کی وادی میں، اس جگہ کچھ نہیں تھا، بالکل بھی کوئی آبادی نہیں، کوئی پیڑ نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ نہیں، چاروں طرف سے پہاڑ تھے اور بیچ میں نشیب یعنی نیچی جگہ تھی، وادی تھی، اس جگہ چھوڑ کر کے چلے آئے۔ وہ تو آپ کو جو ہے بقرعید کے موقع پر ضرور سننے کو ملا۔ یہاں فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رہتے رہے۔ جب عمر ہو گئی 90 سال کی، 90 سال کی عمر ہو گئی تو حضرت جبریل امی آئے خوشخبری دینے کے لیے بیٹے کی، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا عنایت فرمائے گا۔ تو حضرت سارہ نے یوں ماتھا پیٹ لیا کہ ساری جوانی نکل گئی اور کوئی اولاد نہیں ہے، اب بڑھاپے میں میرے اولاد ہوگی۔ تو کہا حضرت جبریل امین نے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے ایک لفظ کن میں کائنات کو پیدا کر دے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، بڑھاپے کی عمر 90 سال کی عمر میں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہوئے اور حضرت اسماعیل بھی نبی ہوئے، دونوں بھائی تھے سوتیلے۔ حضرت اسماعیل مکے میں جہاں مکہ آباد ہے اس جگہ آباد ہوئے، اور حضرت اسحاق فلسطین میں آباد ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 لڑکے پیدا ہوئے، 2 لڑکے تھے، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے بارے میں سب نے سنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، قصہ یوسف سورہ یوسف 12ویں سپارے میں ہے، اور احسن القصص کہا ہے کہ یہ زیادہ اچھا قصہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام
ایک اور دوسرے تھے ایس، این یا سواد، ایس ان کے بھائی، یہ دونوں جڑواں بھائی پیدا ہوئے تھے. تو جو پیغمبری ملی، رسالت ملی، یعنی نبی ہوئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کے 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. 2 بیویاں تھیں اور 2 ان کی باندیاں تھیں، یعنی 4 سے 12 بیٹے اور 2 لڑکیاں پیدا ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی. حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ 11ویں نمبر کے تھے. 10 بھائی اور تھے اور 11ویں نمبر کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور 12ویں بنیامین تھے ان سے چھوٹے. تو حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسن کی تعریف قرآن پاک میں بیان فرمائی. بچپن ہی سے جو ہے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کو پیار آ گیا. ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا